اللہ سے آپ یہ مانگیں گی کہ اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، اگر یہ کام اچھا ہے تو ہونے دے، نہیں اچھا تو اس میں رکاوٹ ڈال دی۔ یہ سچے یقین و ایمان کے ساتھ اللہ کے حوالے معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کوشش جاری رکھیں، اگر ہو گیا تو سمجھیں میں نے دعا مانگی تھی رو رو کر، ضرور اس میں بہتری اللہ نے اچھا ہی کیا، اور اگر نہ ہو تو آپ سمجھیں میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اگر غلط کام ہے تو رکاوٹ ڈال دے، رکاوٹ اگر پڑ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ دعا کرنے کا نام نا خیر کی دعا، عربی میں استخارہ کہتے ہیں خیر مانگنے کو۔ آپ نے جو خیر مانگی بس یہ جو کہتے ہیں اتنے دن پڑھو سویا کرو کوئی اشارہ، روزانہ بچیاں مجھ سے پوچھتی رہتی ایسا استخارہ دین میں کوئی نہیں، کوئی اطلاع نہیں کسی کو آئے گی۔ ویسے یہ دعا بہت عمدہ، جب آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نظر انداز نہیں کرے گا، جو بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی فیصلہ ہوگا۔ جی صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فتاوی آن لائن، ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد اسحاق، میں آپ کا میزبان سید علی حسنین۔ پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں، اس پروگرام کو آپ تک لے کر آنے میں میاں طاہر حسین، بلکہ میاں طاہر ہی ہے ان کا میرا خیال پورا نام، اور جو روح رواں ہیں مرکز حرمین الاسلامی کے، انہوں نے بہت محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس نیکی کے کام کا بہت اجر دے کہ ایک ایسا وقت جس میں امت بہت چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، اور بہت سارے مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر ایسے ایشوز ہیں جن کا ہمارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پروگرام انشاءاللہ شروعات ہے ان نان ایشوز کو دور کرنے کی، ایسے مسائل کو ختم کرنے کی جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولانا ایک اور سوال ہے، عبد الخالق صاحب نے ہمیں یہ سوال کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ صدقے کے بکرے جو آتے ہیں اداروں میں ان کو جا کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو شخص یہ صدقے کے بکرے خریدتا ہے یا ان کا گوشت خریدتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، یا شریعت کے حوالے سے اس کا ذرا۔ اصل میں جو بات جاننے کی ہے نا وہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس کا مفہوم سمجھا جائے۔ ہمارے ذہنوں میں ہندوازم سے یہ تصور آ گیا کہ جو آدمی صدقہ کرنا چاہتا ہے نا، اس کی بلا اور مصیبت کسی جانور پر چلی جائے گی، وہ جانور پھر جو ذبح کر کے اس پر سے مصیبت کو ٹالے گا، یہ غلط بات ہے۔ ایسا کوئی نہیں، جانور کسی کی مصیبت نہیں اٹھاتا، اور نہ جانور دینے چاہیے، چھوڑ دیں آپ کے کالے رنگ کا بکرا اور گرد گمائے چار پائی کے۔ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نام، بے شک نقد رقم آپ دے دیں سب سے بہتر وہ ہے، خود مسکین آپ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، بہتر یہ ہے کہ نقدی دیں آپ۔ اگر کپڑے آپ کا کاروبار ہے کپڑے دے دیں، بے شک وہ بھی صدقہ۔ کسی آدمی کے پاس کوئی اور سامان ہے غلہ وغیرہ وہ دانے دے دے، صرف جانوری صدقہ نہیں ہے کہ اس کا ساری دینا ہے، یہ ذہن سے نکالنا چاہیے۔ اور پھر جو دوسری بات پوچھیے کہ اگر کسی نے بکرا دیا، ادارے کو جب دے دیا نا، ادارہ بن گیا مالک، اس کے بعد وہ بیچے اس کو، کسی کو مفت دے دے، اس کو حق پہنچتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ لونی تھی بریرہ، اس کو کسی نے گوشت صدقے کا دیا، حضور گھر تشریف لائے، پوچھا کوئی کھانے کو ہے؟ اماں نے کہا کہ صرف وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں ملا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے اب ہدیہ، جب وہ مالک ہوگی اس نے تحفے کے طور پر دیا، ہمارے لیے حلال ہے۔ اس لیے ادارے کو جب دے دیا نا، ادارہ بن گیا بالکل مالک آل نال، وہ بیچے یا جو چاہے اس کے ساتھ کرے، پھر ان کو حق پہنچے۔ جو خریدتے ہیں ان کے لیے بالکل جائز ہے، اور جو ان سے آگے گوشت لیتے ہیں ان کے لیے بہرحال۔ جی ہاں، پروگرام فتاوی آن لائن میں ایک اور سوال ہے میرے پاس۔ مولانا یہ سوال ہمیں کیا ہے تنویر الاسلام صاحب نے چک جھمرا سے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کے جو وارثان ہیں وہ قرض اپنے ذمے لیتے ہیں، اور بعض جگہ پر قرض کی معافی کی درخواست کی جاتی ہے یا بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں کیا جو امام نماز جنازہ پڑھا رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تنویر الاسلام صاحب نے نماز جنازہ کے بعد لکھا؟ جی، نماز جنازہ کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ شاید کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، ورنہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب کہتے ہیں جس نے کوئی لینا دینا نہ، یہ ان کے وارث موجود ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، وہ اس بنا پر کرتے ہیں۔ انہوں نے سنا ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاس اگر جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اگر کہا جاتا ہاں قرض اس کے ذمہ، تو پوچھتے پھر کچھ جائیداد چھوڑ گیا جس سے قرض ادا ہو گیا؟
تو اگر پتہ چلتا نہیں چھوڑا کچھ بھی تو آپ کہتے پھر تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس بات سے ڈرے ہوئے نا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان جو ہے یہ امام صاحب بھی کہیں انکار نہ کر دیں، تو پھر لوگ یہ کچھ ڈرامہ رچاتے ہیں، کچھ تو سچے دل سے اعلان کرتے ہیں اور بعد میں باقی ادائیگی کرتے ہیں، کچھ نے یہ ایک ڈھونگ رچا لیا کہ اعلان کر دیتے ہیں، بعد میں لوگ پوچھتے کہتے ہیں یار معاف کر دے، یا سرے سے مکر جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک چالاکی ہے، فریب ہے۔ جو اعلان کرے اس کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، میت کا قرض پھر واقعی اس کے سر پڑ گیا، اب اس کو دینا چاہیے، باقی مسئلہ نہیں یہ کوئی۔ آپ نہ یہ سوچیں کہ یہ مسئلہ ہر جنازے پر رسول اللہ انکار کرتے تھے مگر لوگ سارے جنازہ پڑھتے تھے، سرے سے یہ نہیں تھا کہ جنازہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی شخصیت بلند تھی، حضور لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی آپ سن لیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے تھے آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ نہیں مسئلہ کہ ہم بھی نہ پڑھے، ہمیں پڑھنا چاہیے، بے شک کوئی خودکشی کرے یا قرضہ ہو۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون دوست ہیں؟ عرفان بات کر رہا ہوں، عرفان صاحب نے کہاں سے کال کیا ہے؟ اسٹانا روڈ سے۔ جی عرفان بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جی، وہ کسی کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان میں سے، یا وہ بھی یعنی وہ پڑھ کر کے جو کہتے ہیں کہ بخش دیا جی ہم نے مرنے والے کو، وہ پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی، اچھا، خاص کر رمضان مبارک کے لیے۔ خاص کر رمضان مبارک کے لیے؟ خاص کر رمضان مبارک میں تو اپنی طرف سے ہی چیزیں عرفان صاحب لوگ گڑ لیتے ہیں، جو آئی ہیں روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھنا، اعتکاف وغیرہ، اس کی فکر نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں۔ تو آپ بھی اچھی طرح یہ سن لیں کہ دین میں جو چیز میت کے لیے نفع بخشنا ثابت، وہ دعا اور صدقہ، دعا کیا کریں آپ جو جا چکے ہیں ان کے لیے جتنی جی چاہے، اور خیرات کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، انشاءاللہ ان کے لیے نفع بخش ہوگی۔ باقی قرآن مجید پڑھنے کا آپ نے جو پوچھا، قرآن مجید حضور پر اترا، صحابہ کرام کو ملا، مگر ایک مثال بھی نہیں ملتی، کوئی عالم بھی نہیں یہ پیش کرتا کہ اس زمانے میں کسی نے قرآن کی کوئی سورہ یا پورا قرآن پڑھ کر کبھی بخشا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں صدقے سے یہ آسان تھا، صدقہ تو وہ بیچارے کر نہیں سکتے، تھوڑے لوگ امیر تھے، یہ اگر صورت ہوتی تو یہ تو عام ہوتی، لوگ پڑھ پڑھ کر بخشا کر، ایک روایت بھی نہیں ذخیرہ ہے حدیث میں۔ اس لیے قرآن پڑھ کر بخشنے کو چھوڑیں، ہو سکتا ہے تو خیرات کیا کریں، مسکینوں کو دیا کریں، اور اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں کہ آپ کو بخشنا پڑے۔ جب آپ نے اس نیت سے کسی غریب کی مدد کی کہ اس کا اجر اللہ میرے والد مرحوم کو دے، وہ چلا گیا، اسی وقت اس کھاتے میں درج ہو گیا، اس کے لیے کوئی رسم نہیں کہ وہ کرنی ہے تو پھر یہ پہنچنا، اسی وقت نیت سے پہنچتا جاتا۔ یہ عرفان بھائی کریں، دعا کریں اور ساتھ خیرات کیا کریں جتنی اللہ توفیق دے۔ جی عرفان بھائی کوئی اور سوال؟ یہ کہتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، تو وہ کیا ان کا ثواب ان کو نہیں ملتا صدقہ جاریہ جو ہے؟ نہیں، صدقہ جاریہ تو ہوتا جو وہ خود کر گیا، میں نے جو کہی ہے بات وہ تو آپ نے صدقہ کرنا جو اب پیچھے رہ گئے، آپ اپنے پلے سے کچھ اللہ واسطے دیں غریبوں مسکینوں کو، اس کا صدقہ جاریہ تو کہتے ہیں عرفان بھائی جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی، مثلا کنواں کھدوا دیا، کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، جو پیسے خرچ نہیں ہو گئے بلکہ وہ چیز اب بھی جاری ہے، چل رہی، اس کو کہتے ہیں صدقہ جاری۔ تو مرنے والوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ایسی کوئی نیکی کر دیں جو بعد میں بھی قائم رہے۔ یہ آپ نے خیرات کرنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، دعا بھی آپ نے کرنی ہے اور اپنی طرف سے کچھ پیسے دینے ہیں غریبوں مسکینوں کو، پھر انشاءاللہ ان کو نفع ہوگا، پہنچے گا۔ خرچ تو آپ کرتے نہیں، قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، خرچ سے آپ لوگ بھاگتے ہیں کہ دینا نہ پڑے کسی غریب کو، سپارے جو ہے نا یہ گھستے جائیں اور پھٹتے جائیں قرآن میں۔ جب میں کہتا ہوں کہ دعا کریں اور دیا کریں کچھ، پیسے نہیں، 1000 2000 10,000، کتنی بچیاں بیٹھی ہیں، کتنے لوگ علاج کے لیے ترس رہے ہیں پیسوں کو، ان لوگوں کی مدد کریں، پھر عرفان بھائی بالکل میت کو نفع پہنچے گا۔ جی عرفان بھائی کوئی اور سوال؟ ایک اور بات ہے کہ ایک بات کلیئر کروانی تھی کہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں ایک برتن سے دودھ نہیں پی سکتے، کیا یہ بات ٹھیک ہے یا